لیکچرز انشاءاللہ. اور وٹ بیٹر ٹاپک فار ٹوڈے, جو کہ مجھے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا ونڈز آف چینج کے دوران, ان ون شیپ اور اندر, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آ جا کے یہی سوال ہوتا تھا. اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے, اور ہاؤ ٹو اٹین پلیجر آف اللہ, ہاؤ ٹو اٹین لو آف اللہ. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اللہ شاید ہم سے ناراض ہے, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, ہم اللہ کی پسندیدگی کو کیسے اچیو کریں, وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں اس کا بہت کلیئر آنسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہوا ہے. اللہ نے ڈفرینٹ کیٹیگری آف پیپل قرآن مجید میں ہمیں بتائے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جن کو اللہ پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے 8 ٹائپ آف پیپل یا 8 کوالٹیز وچ اللہ لو. 8 ایسی خصوصیات جن کا اللہ نے خاص ذکر قرآن مجید میں کیا ہے, جو اللہ کو پسند ہے, اور جن لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. سو انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشل فار یو. سو لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ جی. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 رکھتا ہوں, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو پورا پیسج ہے, یہ جو آیت میں رکھنے لگا ہوں, اس کے جو آگے پیچھے کی آیات ہیں, جو پیسج ہے, اٹس اباؤٹ ویئر یو شوڈ اسپینڈ منی. آپ نے پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے, پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے, تو اس کو مزید بھی آپ پڑھیے گا. لیکن یہاں پہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے آبویسلی وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. And spend in the way of Allah and do not throw yourselves with your own hands into destruction by refraining. مطلب کیا ہے, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور یاد رکھیں بہترین ڈیڈز اللہ کو وہ پسند ہیں جو مستقل ہوں, جو کنسسٹنٹ ہوں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹلی آپ کا کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے یا ویسے ہی صدقہ جا رہا ہو. دیکھیں کئی آرگنائزیشنز ہیں, 1 کلک پہ آپ منتھلی اپنے بینک اکاؤنٹ سے, اپنے ویزا کارڈ سے ان کو جو ہے کوئی اماؤنٹ فکس کر سکتے ہیں, اور وہ کنسسٹنٹلی آپ کے ماشاءاللہ اکاؤنٹ سے کٹتا رہے گا. اینڈ یو کین ایکسپلور آل سورٹس آف آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل ورک بھی کر رہی ہیں, جو ظاہر ہے ود ان دا کنٹری سوشل ورک ہے, آؤٹ سائڈ دا کنٹری فار امہ سوشل ورک ہے, پھر ماشاءاللہ دعویٰ ورک ہے, پھر یوتھ کلب, آل دیز آرگنائزیشن. تو اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو احسان کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو احسان کا ایٹریبیوٹ آ رہا ہے وہ ہے پہلی کوالٹی جو اللہ کو پسند ہے, یعنی دا فرسٹ کوالٹی وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس جو اللہ کو پسند ہے وہ محسنین کی کوالٹی. اور میں پوری آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کس طرح؟ بائی ریسٹریننگ یور سیلف, ریسٹرین نہ کرو اپنے ہینڈس کو, اور صدقہ خیرات نکالتے رہو. اور اس سے مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے آبویسلی, اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. صدقہ اور خیرات سبحان اللہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں, اس پہ تو پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. بٹ اینی وے دا کوالٹی جو اللہ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں وہ کیا ہے, ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور یہ ایک اور میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں, یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس میں بھی سیم بات اللہ نے کی, لیکن یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے, کچھ کوالٹیز ہیں ان لوگوں میں, وہ آپ اس سے پچھلی آیات اگر پڑھیں گے انشاءاللہ, یہ بلکہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس سے پچھلی آیات بھی پڑھیں, تو یہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ جن میں یہ خاص کوالٹیز تھیں جو پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں, اور وہ جو ہے یہ پورا پیسج ہے 133 آنورڈس, آیا نمبر 133 سے 147 تک آپ پڑھیے گا, تو اللہ نے وہ کوالٹیز ڈسکس کی ہیں. اور ان کوالٹیز کو یقین کرے اللہ تعالیٰ نے ایک کمپریہنسو ورڈ دیا کہ یہ ساری کوالٹیز والے لوگ کون ہیں, محسنین ہیں. یعنی اگر کسی نے جاننا ہے کہ احسان ہے کیا تو وہ یہ والا پیسے ضرور پڑھے. بہرحال تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا, ریوارڈ دیا اس دنیا کا بھی, اور گڈ ریوارڈ ان کے لیے ہیر آفٹر میں بھی ہے. تو اللہ نے دونوں دے دیے, اس دنیا میں بھی جو ریوارڈ تھا وہ بھی دے دیا اور آخرت میں بھی ریوارڈ. تو یہ ہے اصل کامیابی.
इसीलिए हम पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वकीना अज़ाबन्नार। तो ये वो लोग हैं और इनको इनकी सारी क्वालिटीज को एक वर्ड से अल्लाह ने एक्सप्लेन कर दिया, वो क्या है? मुहसिनीन। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये वो लोग हैं जो एहसान करने वाले हैं, जो एहसान के साथ चलने वाले हैं, जो मुहसिनीन हैं। अब हम जरा इसका लुग़वी मायने देखते हैं इंशाल्लाह कि व्हाट एग्जैक्टली इज एहसान। देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट द वर्ड एहसान इनटू इंग्लिश या उर्दू। ये उर्दू वाला एहसान नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना एहसान फरामोश, या मैंने कोई एहसान किया तुम पे, ये वो वाला एहसान नहीं है। एहसान एक तो उस हदीस में जो हदीस जिब्राइल है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा जिब्राइल इस्लाम ने खुद पूछा कि व्हाट इज एहसान। तो अल्लाह के नबी ने कहा ना कि इट इज वर्शिपिंग अल्लाह एज इफ यू सी हिम, एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट देन एटलीस्ट यू नो कि ही इज वॉचिंग यू। यानी एहसान को अगर इस हदीस को सामने रख के समझा जाए तो एहसान इज अचीविंग एक्सीलेंस, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, जैसे कहते हैं ना डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। और ये चार किस्म के रवैये जो इस्लाम ने बताया, एक जुल्म है, एक अदल है, एक एहसान है, एक इत्तिकान है। ये कुरान मजीद में चारों रवैये हमें मिलते हैं। जुल्म ये है कि लेट्स से मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी ने आपको एक थप्पड़ लगाया तो आप आगे से दो लगा दें, जुल्म है। अदल है कि ठीक है बदला लिया जा सकता है, एक लगाई आपने एक लगा दी, ये अदल हो गया। या इसको चले अगर हम वर्क प्लेस पे एग्जांपल इसकी कोई सोचें तो जुल्म ये है कि आप अपनी टाइमिंग्स पूरी नहीं कर रहे, जिस टाइमिंग्स के अगेंस्ट आपको तनख्वाह मिल रही है आप वो पूरी नहीं कर रहे, दैट इज जुल्म। फिर ये कि फैमिली रिलेटेड मैटर्स में अगर इसको लगाएं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप पूरी नहीं कर रहे, जो फराइज हैं आपके बतौर वाइफ, बतौर हस्बैंड, बतौर बेटा वगैरह वगैरह, तो वो जुल्म हो जाएगा। और अदल ये है कि आप कम अज कम जो है ना वो अपने बेर मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड या एनी अदर टास्क। और एहसान ये है कि यू आर गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। एहसान में फिर फॉरगिवनेस आ जाती है, एहसान में फिर कंपैशन आ जाता है, एहसान में फिर आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ कर जाना, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, ठीक है ना। यानी ऑफिस लेवल पे एहसान ये है कि आप वर्किंग आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहे हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ठीक है, या 15 मिनट्स में भी, या आप थोड़ा सा रुक जाते हैं किसी की बात सुनने के लिए, किसी को कुछ काइंड वर्ड्स कहने के लिए, किसी की काउंसलिंग करने के लिए, किसी को कुछ सिखाने के लिए, दैट इज एहसान एट वर्क प्लेस। इसी तरह फैमिली मैटर्स में एहसान है कि एक्सीलेंस शो करना बिहेवियर में, यानी सिला रहमी करना, माफ करना, नरमी करना लोगों के साथ, उनको हुस्न ज़न देना, उनको एक्सक्यूजेस देना उनके गलत रवैयों बिहेवियर पे, दिल बड़ा करना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एहसान में आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट एहसान बेसिकली मीन्स द पीक ऑफ गुडनेस, और इट ऑल्सो मीन्स प्रोफिशेंसी, एक्सेलेंस। जैसे आजकल एक सेंटेंस बड़ा मशहूर हुआ है ना, इवन जो गोरे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, मनी के एक्सपर्ट्स, द गुरुज, सक्सेस गुरुज, आपने बड़ा सेंटेंस ये सुना होगा, वो कहते हैं कि चेज एक्सीलेंस, डोंट चेज मनी, एंड मनी विल कम, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा आजकल ये कोट मशहूर हो रहा है, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलेंस। तो यही बात है, आप एक्सीलेंस को चेज करें, आप एहसान के लेवल पे जाके काम करें। देखिए, इसको स्टूडेंट लेवल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा अपना एक क्लास फेलो, मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ। मैंने अभी तक मुझे याद है कि क्लास 6 से ऑनवर्ड्स में ए लेवल्स तक मेरा वो क्लास फेलो था, बल्कि इससे भी पहले। एनीवे, तो मैं नोट करता आ रहा हूं कि ही यूज्ड टू मेक ग्रेट नोट्स, यानी हाइलाइटर यूज करके प्रॉपर जो है ना वो मार्जिन्स लगा के हर चीज ना वो एहसान के लेवल पे जाके करता था। और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और आई अंडरस्टैंड हैंड राइटिंग सबकी डिफरेंट होती है, बट डूइंग वर्क विद एक्सीलेंस, यानी कि कोई असाइनमेंट मिली तो उसको बहुत एहसान के लेवल पे असाइनमेंट को करना, बहुत अच्छी फाइल में बंद करके उस A4 पेज को टीचर को देना। और एक और तरीका भी है ना कि बस पेज फाड़ा, लिखा, असाइनमेंट की और बस टीचर को पकड़ा दिया। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऑब्वियसली जो एहसान के साथ कर रहा है, जो उस लेवल पे जाके कर रहा है, और जो वैसे ही बस काम सर से उतार रहा है। और अल्लाह का निज़ाम भी कुछ ऐसा है, अल्लाह ने ये जो दुनिया है कुछ उसूलों पे बनाई है, तो अल्लाह का निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि ऊपर एहसान करने वाले ही आते हैं, इन द वर्ल्डली सेंस एज वेल, एक्सीलेंस करने वाले।
اور یہ اس ٹائم ہم اس کا مذاق بھی ایکچولی اڑاتے تھے کہ یار تم لڑکیوں کی طرح نوٹس بناتے ہو، یعنی تم نے نا بک میں اسٹیکی نوٹس لگائے ہوتے ہیں، ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں ورڈ سینٹینسز وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو گرلش ہیبٹس ہیں. مطلب ریئلی وی یوز ٹو جوک لائک دیٹ. بٹ ٹوڈے ان دا ورلڈلی سینس بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ان دا ورلڈلی سینس سکسیسفل ہے وہ میرا وہ والا دوست ہے. یعنی ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن اور بہت زیادہ ماشاء اللہ اسے پروموشنز ملی، سکسیس ملا. تو یہ ورلڈلی لیول پہ بھی یہ کنسیپٹس جو ہے وہ لگتے ہیں جو قرآنک کنسیپٹس ہیں، بیکاز اسلام از آل اباؤٹ میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور لائف، میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور ورلڈ ایز ویل، دا ورلڈلی لائف. اور پھر الحمدللہ آخرت کا وعدہ تو ہے ہی. سو اسلام از اے کمپلیٹ پیکیج، رائٹ. تو اس لیے یہ جو احسان ہے اٹ از ٹو پرفیکٹ، ٹو ایکسیل، ٹو شو پروفیشنسی اینڈ ٹو شو ایکسیلنس. اور احسان مختلف جگہوں پہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کہاں کہاں پہ ہے. دیکھیں سب سے بہترین احسان ہے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں، یعنی اس لیول پہ ایکسیلنس ہو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ. یعنی آپ اس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایزمپشن رکھتے ہیں جو لیول حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء کا، کہ جب انہوں نے کہا نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اور امیجن کہ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کی اولاد نہیں تھی بڑھاپے میں، اور اولاد کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں اللہ سے کی ہوں گی، رائٹ. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایک سال میں ہار مان کے نیگیٹو ہو جاتے اللہ کے بارے میں، اللہ معاف کرے، کہ بھائی اتنی دعائیں کر لی، اتنی دعائیں کر لی، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. ہمیں یہ وسوسے آنے لگ جانے تھے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا، یا پتہ نہیں ہمارے کو گناہ ہے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا یہ کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو کہ اللہ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ شخص، وہ نبی حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. تو یہ ہے ایکسیلنس، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں. دیٹ از دی بیسٹ ایکسیلنس اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ڈیل. اف یو وانٹ ٹو بریک اے ڈیل، یہ ڈیل میکر ہے ریئلی. اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈیل تو یہ ڈیل لیں کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ، دین کا کوئی کام اللہ کے لیے کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ جاؤں، اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. آپ صرف اس کو پرائرٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیلنس ان ورشپ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسیلنس ان وضو. ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے، آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی، گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، جو بہت کیئرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گارنٹیڈ پیراڈائز ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا، یعنی بہت کیئرفلی کرنا، وضو کو ٹائم دینا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں، اٹس فائن. لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سنز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. پھر وضو کے بعد جو دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں، رائٹ. تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو اشہد اللہ الہ، یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی سے نے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرے گا. تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، انرجی آتی ہے انسان میں، موٹیویشن آتی ہے، ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے. یقین کریں وضو از اے شیلڈ.
جیسے لٹرلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی مے بی کسی ٹی وی پروگرام میں، مے بی کسی مووی میں، کہ ہیرو کے ارد گرد نا ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے مے بی کسی ایلین اٹیک سے، کسی اور چیز سے. سو یہ ایسی شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے، شیطان کے شر سے، ان تیروں سے پروٹیکٹ کرے گی. میں تو بلکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں. ابھی میں ایک میڈیکل کالج میں گیا بہاولپور میں، قائد اعظم میڈیکل کالج. تو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں. اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی، بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایڈوائس ہے، مطلب ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں. تو یہ باقاعدہ سننا میتھڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو ہی لوڈ بینگ ان وضو. ایون رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو اس لیے یو نیور نو کہ جب آپ وضو کر کے ایون پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، تو چلیں